الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 94 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 28واں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو اور اپنے راز آپس میں گوش در گوش کہیں اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں، تو چوتھا وہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کرتا ہے، ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ اور 5 کی سرگوشی ہو تو چھٹا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اور نہ اس سے کم، یعنی 5 اور 3 سے، اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے اپنے علم اور قدرت سے، جہاں کہیں ہوں۔ پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت یعنی مشاورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت یہود اور منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات ہے اور اس سے انہیں رنج ہو۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کی نسبت قتل یا ہزیمت یعنی شکست کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہیں، اور یہ اسی کے متعلق باتیں بناتے اور اشارے کرتے ہیں۔ جب یہ حرکات منافقین کی بہت زیادہ ہوئیں اور مسلمانوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایتیں کیں، تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس کی ممانعت ہوئی تھی اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے۔ گناہ اور حد سے بڑھنا یہ کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی یہ کہ باوجود ممانعت کے باز نہیں آتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں ایک دوسرے کو رائے دیتے تھے کہ رسول کی نافرمانی کرو، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا یعنی سلام کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے۔ یہود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکہ کہتے، سام موت کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں علیکم فرما دیتے۔ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انہیں جہنم بس یعنی کافی ہے، اس میں دھنسیں گے تو کیا ہی برا انجام۔ اے ایمان والو، تم جب آپس میں مشورت یعنی مشاورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشورت یعنی مشاورت نہ کرو، اور جو طریقہ یہود اور منافقین کا ہے اس سے پرہیز کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشورت کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، وہ مشورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، جس میں گناہ اور حد سے بڑھنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اور شیطان اپنے دوستوں کو اس پر ابھارتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ٹوٹے یعنی خسارے میں نہیں رہتا۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ شان نزول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر میں حاضر ہونے والے اصحاب کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری اصحاب ایسے وقت پہنچے جب کہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، حضور نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ کی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گراں گزرا تو حضور نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ کی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو نماز کے یا جہاد کے یا اور کسی کام کے لیے، اور اسی میں داخل ہے تعظیم ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا، تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، کہ اس میں باریابی بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور فقراء کا نفع ہے۔ شان نزول، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وفا کیا ہے؟ فرمایا، توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا، فساد کیا ہے؟ فرمایا، کفر و شرک۔ عرض کیا، حق کیا ہے؟ فرمایا، اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا، حیلہ کیا ہے؟ یعنی تدبیر۔ فرمایا، ترک حیلہ۔ عرض کیا، مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طاعت۔ عرض کیا،
اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھا اور سچ بول۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا دیدار۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی، اور سوائے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کو اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا یہ اس کی اصل ہے جو مزارات اولیاء پر تصدق کے لیے شیرینی وغیرہ لے جاتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو بسبب اپنی غریبی و ناداری کے؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی اور ترک تقدیم صدقہ کا مواخذہ تم پر سے اٹھا لیا اور تم کو اختیار دے دیا تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان سے مراد یہود ہیں اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین۔ شان نزول: یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے یہود سے دوستی کی اور ان کی خیر خواہی میں لگے رہتے اور مسلمانوں کے راز ان سے کہتے۔ وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، یعنی نہ مسلمان نہ یہودی، بلکہ منافق ہیں مذبذب۔ وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ شان نزول: یہ آیت عبداللہ بن نبتل منافق کے حق میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہود کے پاس پہنچاتا۔ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل نہایت سخت اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو اور تیرے ساتھی کیوں ہمیں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو لے آیا۔ انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو جو جھوٹی ہیں ڈھال بنا لیا ہے کہ اپنا جان و مال محفوظ رہے، تو اللہ کی راہ سے روکا۔ یعنی منافقین نے اپنی حیلہ سازی سے لوگوں کو جہاد سے روکا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ معنی ہیں کہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا، تو ان کے لیے خاری کا عذاب ہے آخرت میں۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور روز قیامت انہیں عذاب الہی سے نہ بچا سکیں گے۔ وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے کھا رہے ہیں۔
کہ دنیا میں مومن مخلص تھے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا، یعنی وہ اپنی ان جھوٹی قسموں کو کارآمد سمجھتے ہیں۔ سنتے ہو، بے شک وہی جھوٹے ہیں اپنی قسموں میں، اور ایسے جھوٹے کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے اور آخرت میں بھی، رسول کے سامنے بھی اور خدا کے سامنے بھی۔ ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کے گروہ ہیں، سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے، کہ جنت کی دائمی نعمتوں سے محروم اور جہنم کے ابدی عذاب میں گرفتار۔ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ لکھ چکا لوح محفوظ میں کہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول حجت کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ۔ بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، یعنی مومنین سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں، اور ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی کرے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد دینوں اور بد مذہبوں اور خدا اور رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے مودت و اختلاط جائز نہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روز بدر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مبارزت کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی، اور مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو روز بدر قتل کیا، اور حضرت علی بن ابی طالب و حمزہ و ابو عبیدہ نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو قرابت اور رشتہ داری کا کیا پاس؟ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اس روح سے یا اللہ کی مدد مراد ہے، یا ایمان، یا قرآن، یا جبریل، یا رحمت الہی، یا نور۔ اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی بسبب ان کے ایمان و اخلاص و طاعت کے، اور وہ اللہ سے راضی اس کے رحم و کرم سے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ سورہ مجادلہ مکمل ہوئی۔ سورہ حشر مدنیہ ہے، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ حشر مدنیہ ہے، اس میں 3 رکوع، 24 آیتیں، 445 کلمے، 1913 حرف ہیں۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ شان نزول یہ سورت بنی نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضور سے اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑے، نہ آپ سے جنگ کریں۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنی نذیر نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت توریت میں ہے۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، اور ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور کعبہ معظمہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے حضور اس حال پر مطلع تھے، اور بنی نذیر سے ایک خیانت اور بھی واقع ہو چکی تھی کہ انہوں نے قلعہ کے اوپر سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر با ارادہ فاسد ایک پتھر گرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبردار کر دیا اور بفضلہ ہی تعالی حضور محفوظ رہے۔ غرض جب یہود بنی نذیر نے خیانت کی اور عہد شکنی کی اور کفار قریش سے حضور کے خلاف عہد کیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر حضور مع لشکر کے بنی نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز رہا۔ اس درمیان میں منافقین نے یہود سے ہمدردی و موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا۔ یہود کے دلوں میں رعب ڈالا، آخر کار انہیں حضور کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام و اریحہ و خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی یہود بنی نذیر کو ان کے گھروں سے نکالا جو مدینہ طیبہ میں تھے ان کے پہلے حشر کے لیے۔ یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، اور دوسرا حشر ان کا یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا۔ یا آخر حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام سے خطاب فرمایا جاتا ہے، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے مدینہ سے، کیونکہ وہ صاحب قوت صاحب لشکر تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے، ان کی تعداد کثیر تھی، جاگیردار صاحب مال، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، یعنی خطرہ بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا ان کے سردار کعب بن اشرف کے قتل سے کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور ان کو ڈھاتے ہیں تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی معلوم ہو وہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں کہ ان کے مکانوں کے جو حصے باقی رہ جاتے تھے انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ تو عبرت لو اے نگاہ والو، اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا اور انہیں قتل و قید میں مبتلا کرتا، جیسا کہ یہود بنی قریظہ کے ساتھ کیا، اور ان کے لیے ہر حال میں خواہ جلا وطن کیے جائیں یا قتل کیے جائیں آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے رہے، یعنی برسر مخالفت رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے
یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا۔ شان نزول: جب بنی نذیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تو سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ مسلمان اس باب میں مختلف ہو گئے۔ بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کا کاٹنا اور چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے ہیں، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے، یعنی یہود کو ذلیل کرے درخت کاٹنے کی اجازت دے کر۔ اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، یعنی یہود بنی نذیر سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، یعنی اس کے لیے تمہیں کوئی مشقت و کوفت اٹھانا نہیں پڑی، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیادہ پا چلے گئے، صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے اپنے دشمنوں میں سے۔ مراد یہ ہے کہ بنی نذیر سے جو غنیمتیں حاصل ہوئیں ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنا نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ مال حضور کی مرضی پر ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مال مہاجرین پر تقسیم کر دیا اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور وہ ابو دجانہ، سماک بن خرشہ اور سہل بن حنیف اور حارث بن سمہ ہیں۔ اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے۔ پہلی آیت میں غنیمت کا جو حکم مذکور ہوا اس آیت میں اسی کی تفصیل ہے، اور بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کی اور فرمایا کہ پہلی آیت اموال بنی نذیر کے باب میں نازل ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ آیت ہر اس شہر کی غنیمتوں کے باب میں ہے جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں، وہ اللہ اور رسول کی ہے۔ اور رشتہ داروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، یعنی بنی ہاشم و بنی مطلب، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے، اور غربا اور فقراء نقصان میں رہیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ غنیمت میں سے 1/4 تو سردار لے لیتا تھا، باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا، اس میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے تھے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غنیمت میں سے 4 لے، باقی ہم باہم تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور تقسیم کا اختیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو غنیمت میں سے، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، یا یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے، اور جس سے منع فرمائے باز رہو اور اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرو اور ان کے تعمیل ارشاد میں سستی نہ کرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔
ان پر جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، اور مال غنیمت میں جیسا کہ اوپر ذکر کیے ہوئے لوگوں کا حق ہے، ایسا ہی ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفار استیلاء یعنی قبضہ کرنے سے اموال مسلمین کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل یعنی ثواب آخرت اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، اپنے جان و مال سے دین کی حمایت میں وہی سچے ہیں، ایمان و اخلاص میں۔ قتادہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین نے گھر اور مال اور کنبے اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور جاڑوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گڑھوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقراء مہاجرین اغنیاء سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے پہلے سے یعنی مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ پاک اور ایمان میں گھر بنا لیا، یعنی مدینہ پاک کو وطن اور ایمان کو اپنا مستقر بنایا اور اسلام لائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، ان کا یہ حال ہے کہ دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، چنانچہ اپنے گھروں میں انہیں اتارتے ہیں، اپنے مالوں میں انہیں نصف کا شریک کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی خواہش و طلب نہیں پیدا ہوتی اس چیز کی جو دیے گئے مہاجرین، یعنی مہاجرین کو جو اموال غنیمت دیے گئے، انصار کے دل میں ان کی کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی۔ رشک تو کیا ہوتا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت نے قلوب ایسے پاک کر دیے کہ انصار مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ شان نزول حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ حضور نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کرایا، کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ معلوم ہوا کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور نے صحاب سے فرمایا، جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بی بی سے دریافت کیا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا کر سلا دو۔ اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے۔ یہ اس لیے تجویز کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے، بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح مہمان کو کھلایا اور آپ ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا، رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔
اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، یعنی جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین و انصار کے، اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان داخل ہیں۔ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مسئلہ جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے، وہ مومنین کے اقسام سے خارج ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں: مہاجرین، انصار اور ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے کدورت رکھے، رافضی ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان 3 قسموں سے خارج ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، اور کرتے ہیں یہ کہ گالیاں دیتے ہیں۔ اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ دعا مل کر لیتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔